سحری کھانا مستحب ہے، مندوب ہے اور سنت طریقہ ہے۔ بلا وجہ سحری کو چھوڑنا اور سحری نہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ایک سنت کو لازم آئے گا۔ ایک تو اس سے برکت ملتی ہے، روزے میں باعث برکت ہے، اس کی فضیلت بھی آئی ہے احادیث میں، ثواب بھی اس میں ملے گا، اور اس سے روزے میں قوت بھی ملتی ہے۔ اور پھر سحری کھا کر یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اس سے آپ کی روزے کی نیت بھی ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا آپ کو۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سحری کو مؤخر کرنا مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال امتی بخیر ما اخر السحور وعجل الفطرہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میری امت اس وقت تک خیر اور بلائی پر رہے گی جب تک وہ سحری کو مؤخر کرے، لیٹ کرے، دیر سے کرے، اور افطاری کو جلدی کرے۔ سحری کو لیٹ کرنا، دیر سے کرنا مسنون اور مندوب طریقہ ہے، اور اس کی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بہت دیر سے سحری فرماتے تھے۔ لیکن دیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح صادق کا وقت شروع ہو جائے اور آپ پھر بھی کھا رہے ہو، پی رہے ہو۔ دیر کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق شروع ہونے سے 10-15 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ اگرچہ صبح صادق تک تو کھا سکتے ہو، آپ پی سکتے ہو، لیکن اس سے 10-15 منٹ پہلے بند کر دے تاکہ شک شبہ ختم ہو جائے اور روزے میں کراہت پیدا نہ ہو جائے۔ یہ مطلب ہے لیٹ کرنے کا، کیونکہ بعض لوگ صبح صادق سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے سحری کر لیتے ہیں، اور پھر جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو ان کو پھر بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اتنا لیٹ کرنا سنت ہے کہ صبح صادق سے 10-15 زیادہ سے زیادہ 20 منٹ پہلے آپ ختم کریں۔ حدیث شریف میں آیا، بخاری شریف میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری فرماتے تو ان کے سحری اور اذان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا وقت کا کہ 50 آیات کی تلاوت کی جا سکتی تھی اس میں۔ لیکن ہمارے ہاں جب اذان ہوتی ہے تو یہ صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، تو اذان شروع ہو جاتی ہے، بعض لوگ پھر بھی کھا رہے ہوتے، پی رہے ہوتے، تو ان کا روزہ وہ پھر نہیں ہوگا صبح صادق سے بعد۔ صبح صادق کے بعد اگر کچھ کھا لیا، پی لیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ فاسد ہو جائے گا آپ کا، پھر اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی آپ کو۔ تو صبح صادق سے پہلے اذان سے پہلے روزہ بند کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کہیں پر ایسا ہو کہ صبح صادق سے پہلے صبح کی اذان ہو جاتی ہے تو وہاں پر، جیسے سعودی ہے مثلا، وہاں پر اذان کے بعد بھی آپ کھا پی سکتے ہو۔ اصل جو روزے کا وقت شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتے ہیں، تو صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کرنا چاہیے۔ سحری کھانا تو سنت ہے، لیکن کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنا دبا کر کھائیں اور اتنا چبا کر کھائیں کہ پھر جو ہے پورا دن آپ کو ڈکاریں آتی رہے اور آپ کے پیٹ میں جو ہے گیس بن جائے۔ یہ سحری جو ہے یہ سنت نہیں ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ ہلکا پھلکا آپ کھا لے، پی لے، یہ سنت طریقہ ہے۔ بعض لوگ سحری نہیں کرتے اور سحری کے لیے اٹھتے بھی نہیں ہیں، سحری کرتے بھی نہیں اور ویسے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو ان کا روزہ ہو جائے گا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بعض لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ بھئی سحری جب نہیں کی تو روزہ ہو گیا نہیں۔ بعض لوگ تو سحری کو بالکل لازم سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ سحری نہ کرنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ پھر بھی درست ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ تکلیف آپ کو زیادہ ہوگی۔ اس وجہ سے شریعت نے ترغیب دی ہے کہ آپ سحری کریں تاکہ آپ کی قوت، جسمانی قوت جو ہے، بدن طاقتور رہے، زیادہ تکلیف آپ کو نہ ملے۔ شفقت کے طور پر شریعت نے اس کی بڑی تاکید اور ترغیب دی ہے۔ اگر کوئی سحری نہ کرے اور روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ بھی بالکل صحیح طریقے سے ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ سحری نہ کرنے کی وجہ سے روزہ بھی نہ رکھے، یہ غلطی نہ کریں۔